السلام علیکم۔ عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے محمد حنیف نجم۔ آج ہم بات کریں گے درود شریف پر اور ساتھ ساتھ نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت پر، خاص طور پر نماز فجر کی جو دو سنت ہیں شروع کی، ان پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی۔ میں اور آپ پڑھیں گے صرف اور صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا زیادہ ٹائم لگا اس پر؟ زیادہ 5 سیکنڈ، اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ یعنی ایک دفعہ پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 نیکیوں کا ثواب مل گیا، 10 گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے گئے، اور 10 درجے اللہ تعالیٰ نے عزت میں اضافہ کر دیا، بلندی عطا فرما دی۔ اب یہ چھوٹا سا کام کر کے اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی جنہیں ہم کہتے ہیں رب العالمین، یعنی تمام جہانوں کا مالک، چاہے وہ ہماری یہ دنیاوی زندگی ہے اور چاہے ہماری وہ آخرت کی زندگی ہے، سب کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اور پھر ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو ایک ماں کا پیار اتنا ہے کہ وہ اپنے بچے کا اس دنیاوی آگ کی ماچس کی چھوٹی سی دیا سلائی جو ہے، جسے آپ لوگ تیلی بھی کہتے ہیں، اس سے اپنے بچے کا وہ ایک بال نہیں جلنے دیتی۔ تو کیا وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ اپنے بندے کو اس آگ میں، جس کا اس آگ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس آگ میں وہ ڈالنا چاہتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ چھوٹی سی بھی کوئی نیکی راستے میں پڑا ہوا پتھر جو اس پہ سائڈ پہ کر دو، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس بندے کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو، صرف مسکرا کے دیکھ لو اپنے مسلمان بھائی کی طرف، خوش ہو کے اسے دیکھ لو، صرف مسکرا لو، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس بندے کو جنت میں بھیج دو۔ یعنی وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی آپ نیکی کرو تو صحیح، کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو صحیح، میں آپ کو جنت میں بھیج دوں گا۔ تو جو اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، اس کا کہنا ہم کتنا مانتے ہیں؟ ہم اس کا کہنا کتنا مانتے ہیں؟ کبھی اور کیا ہم نے؟ کبھی فجر کی نماز کے ٹائم پہ مسجد میں جا کے دیکھا کہ محلے میں رہنے والے سینکڑوں لوگوں میں سے وہاں کتنے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے رب کو کس قدر بھول چکے ہیں، اور پھر اس رب کو جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے اپنا محبوب ترین نبی، جس کی خاطر اس نے ساری کائنات بنائی، اپنے اس رب کو ہم اس قدر بھول چکے ہیں کہ ہم سونے کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ وہ کیا کہتا ہے کہ فجر کی نماز کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، آپ کی سوچوں سے باہر۔ بلکہ پوری نماز تو دور کی بات ہے، صرف دو سنت روایات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام
نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کر لو. تو جبریل علیہ السلام نے عبادت شروع کی، اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعت، صرف 2 رکعت 40 سال میں مکمل کی. 40 سال میں مکمل کی. اس کے بعد سلام پھیرا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بھی کر لی عبادت. جبریل علیہ السلام کہنے لگے ہاں جی میں نے کر لی عبادت. کہنے لگے آپ نے جو تم نے 40 سال عبادت کی ہے میری، ان قریب میرا محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے، میرے پیارے محبوب کی امت میں سے ایک بندہ صرف صبح کی 2 سنت، فجر کی نماز کی صرف 2 سنت پڑھے گا تو وہ تیری اس 40 سال کی عبادت سے زیادہ ویلیو ہوگی، اس کی زیادہ اہمیت ہوگی. اب میرے مسلمان بھائیوں اور میرے پیارے پاکستانیوں، ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف 2 سنت ہی نہیں، پوری پوری نماز ہی غائب. قضا کر کے پڑھنا تو دور کی بات، پڑھنے کا سوچنا ہی چھوڑ دیا. محلے میں رہتے ہیں 200 لوگ مرد حضرات اور مسجد میں 20 بھی نہیں، پہلی صاحب بھی مکمل نہیں. تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم صرف زبان سے اللہ 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 سوچتے ہیں. اللہ طاقتور ہے لیکن اس کی طاقت کو مانتے نہیں. ہم زبان سے دماغ سے صرف سوچتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم اس سے رجوع ہی نہیں کرتے. ہم استغفر اللہ کہنا پسند ہی نہیں کرتے، بولتے ہی نہیں. جبکہ وہ کہتا ہے کہ احد پہاڑ جتنے ڈھیر سارے گناہ بھی آپ کر لو اور اس کے بعد صرف ایک دفعہ بولے میرا بندہ استغفر اللہ تو میں اسے معاف کر دوں گا. اب یہ بطور مسلمان میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کس طرح سے سوچتے ہیں. فجر کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کی جائے اور ساتھ ساتھ اس کی پہلی 2 سنت کا اتنا اہتمام کیا جائے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہلے وہ ادا کر لی جائیں، اور اس کے بعد نماز کے فوراً بعد بھی اگر آپ کی سنت جو ہے وہ رہ گئی ہیں تو وہ جماعت کے فوراً بعد بھی ادا کر لیں. ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی، بلکہ تاکید کی کہ فجر کی سنت جو ہے وہ ضرور ادا کرو. رہ بھی جائیں جماعت کے بعد ادا کرو، اور اگر جماعت کے بعد بھی کسی وجہ سے ادا نہ کر سکو تو پھر سورج نکلنے کے بعد بھی ادا کرو، لیکن ادا کرو. اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اس کا، میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی عادتیں بدلنی ہیں. اس رب سے پیار کرنا ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے، اس پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے. صرف زبان سے نہیں، عمل کرنا ہے. جو ہر وقت اپنی امت کے غم میں رہتے تھے، وہ پیارے نبی، وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری لمحات تک اپنی امت ہی کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے.
ساری ساری رات اٹھ کے باتیں کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے؟ ایک ہی مطالبہ ہر وقت رہا، پوری زندگی میں رہا کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت بخش دے۔ صرف ایک مطالبہ۔ وہ اتنا زیادہ پیار کرنے والے نبی کو ہم بھول چکے، اور اسی طرح سے ہم آپس میں جو کچھ کرتے ہیں، بھی نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر صحت تندرستی بھی ملتی ہے۔ مثلا صبح آپ اٹھیں، ٹائم پہ اٹھ کے پہلے اپنے آپ کو غسل دے، نہا دھو کے تازہ دم ہو کے، اور اس کے بعد چاقو چبند ہو کے تو پھر جب سنت پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کے کتنے خوش ہوں گے کہ یہ کتنے مزے کی نیند میں سو رہا تھا، لیکن اب یہ دیکھو کس طرح سے چاقو چبند ہو کے، خوش ہو کے، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو کے تو پھر یہ نماز فجر ادا کر رہا ہے۔ اور وہ رب جو اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے، اتنا خیال رکھنے والا ہے ہمارا، وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے، اصل میں یہ نماز پڑھ کے ہم کوئی، یعنی یہ نہیں کہ رب پر احسان کر رہے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہماری صحت تندرستی میں اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں کوشش کرنی ہے نہ اپنے رب کو بھولنا ہے، یعنی اس کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، جو طریقے ہیں، ان پر عمل کرنے سے غافل نہیں ہونا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس پیارے رب کا سب سے بڑا جو ہمیں گفٹ یا ہمارے اوپر جو احسان ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کو بھی یاد رکھنا ہے، اور ان کے بتائے ہوئے، ان کے کر کے دکھائے ہوئے تمام عوامل یعنی سنت جو ہے ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے پاکستانیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ خیال ہم یہ رکھتے ہیں کہ 10 روپے کی چیز جو ہے لاتے ہیں خرید کے، اور آگے فروخت کرتے ہوئے 50 روپے کی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم خیال رکھتے ہیں، اور اگر ہم یہی چیز اس طرح کر لیں کہ اپنے نبی کے پیار میں، اپنے رب کے پیار میں، اپنے رب کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے اپنا پرافٹ مارجن جو ہے اسے کم کر لیں، اور سب جب کر لیں گے، پورا پاکستان جب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بن جائے گا، تو کیا اس سے اچھا معاشرہ دنیا میں کہیں مثال ملے گی اس کی؟ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آؤ آج سے یہ 3 چیزیں ضرور پکی کر لیں۔ نمبر 1، درود شریف پڑھا کریں۔ نمبر 2، نماز فجر کو بالکل اگنور نہ کریں، خاص طور پر اس کی 2 سنت جو ہیں ان کا اجر و ثواب کتنا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بالکل اگنور نہ کریں۔ نمبر 3، اپنے رب کی مخلوق کے ساتھ قدم قدم پر اچھا سلوک کرنے کا پروگرام بنا لیں اور عمل کریں۔ عمل کریں، صرف زبان سے نہ کہتے رہیں کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن عملی طور پر سریعام ہر وقت جھوٹ بولتے رہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں نہ صرف خود کو درست کرنا ہے بلکہ اپنے آس پاس کے معاشرے کو بھی درست کرنا ہے۔ خود صرف نماز فجر ادا کرنے نہیں جانا، کوشش کرنی ہے ہر روز ایک نیا نمازی، ایک نیا ساتھی، چاہے وہ گھر کا ہو، گلی کا ہو، دوست احباب میں سے ہو، رشتہ داروں میں سے ہو، روز کوشش کریں کہ ایک نمازی کو مسجد میں ساتھ لے کر جائیں، تاکہ وہاں پر جو 10 صفوں کی مسجد ہے اس کے اندر کم از کم 5 صفوں میں تو نمازی نظر آئیں، پتہ تو چلے کہ آپ خود کتنے اچھے ہو۔
کیا اپنے اس رب سے غافل ہونے سے اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بچانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو جب ہم اس غفلت سے نکل آئیں گے تو یقیناً ہمارا رب راضی ہو جائے گا. تو جب ہمارا رب راضی ہو جائے گا تو ہمارے باقی سارے کام معاملات بھی سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے. تو ہمیں آج کے بعد کوشش کرنی ہے اپنا پیارا پاکستان، اپنے پیارے پاکستانی، ان سب کو اپنے رب اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر لگانا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا وطن پاکستان، اور ہم فلاح کے کاموں میں اپنے رب کی رضا میں اپنے پیارے نبی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جٹ جائیں، لگ جائیں اور ڈٹ جائیں اور ڈٹے رہیں. قائم رہے میرا اور آپ کا پاکستان، قائم رہے میرا اور آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.